الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجارت کے حوالے سے آیت یا ایھا الذین آمنوا پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم لوگ دکانوں پر جا کر کوئی چیز 500 1000 200 روپے کی خریدتے ہیں تو اس کو اگر تم نے نہیں لکھا تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ آج کل اس میں جو بل وغیرہ دیا جاتا ہے اگر وہ بھی لے لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر زیادہ مہنگی قیمتی چیز اگر خریدی ہیں تو اس کا بل لے لینا بھی اسی حکم کے ضمن و ذیل میں آتا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، چونکہ یہی لوگ بعد میں ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ تیری گواہی پر ہی تو سارا معاملہ بدل گیا اور تیرے لکھے ہی پر تو سارا معاملہ بدل گیا، تو پھر اصل جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس سے بڑی دشمنی گواہی دینے والے اور لکھنے والے پر کے ساتھ برتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ اور اس کو ایک دوسرے طریقے سے پڑھیں آیت کو تو اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے نہ گواہ کوئی نقصان پہنچائے، یعنی لکھنے والا بھی لکھنے میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرے اور گواہی دینے والا بھی گواہی میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہ پیدا کریں۔ تو نہ تو لکھنے والے اور گواہ کو نقصان دیا جائے نہ گواہ اور لکھنے والا نقصان دے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ لکھنے والے کو ٹارگٹ کیا
یا گواہی دینے والے کو یا لکھنے والے اور گواہی دینے والے نے نقصان کیا، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، تم فاسق ہو جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ لفظ ہے نا بہت بھاری ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر یہ لفظ بہت بھاری ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ پھر بالکل بیدار ہو جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب تجارت کے حوالے سے یہ بنیادی اصول جو ذکر کیے گئے ہیں، اس پر میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں نبوی طریق موجود ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تجارت کے کون کون سے اصول عطا فرمائے ہیں کہ آج کا مسلم تاجر ان اصولوں کو اپنا کر اپنے لیے تجارت میں خیر و برکت جمع کر سکے اور تجارت سے ہونے والے دینی نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ الجامع الصغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم الفجر فلا تناموا عن طلب ارزاقکم، یعنی جب تم نماز فجر پڑھ لو تو اپنے رزق کی تلاش سے غافل ہو کر سو نہ جاؤ۔ تو اور دوسری جگہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ باضابطہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے دعا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقتوں کو بابرکت بنا دے، یعنی میری امت صبح کے وقت اگر کوئی کام شروع کریں بھلا نیکی کا تو اے اللہ تو اس میں برکتیں ڈال دے۔ تو اب آپ اس اینگل سے مسلم تاجروں، مسلم دکانداروں کی پوزیشن دیکھیں کہ ایک طرف غیر مسلم ہے تو وہ اذان کے وقت سے اٹھ کر کے دکان کھول کر صاف صفائی کر رہا ہے، دکان کے آگے سے جھاڑو لگا رہا ہے اور جو کچھ بھی اپنا کام کاج کرنا ہے وہ کرتا رہتا ہے، مگر مسلمان بالعموم وہ انتظار کرتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ کب لگے گی، وہ بالکل سویا ہے 10 بجے تک 11 بجے تک اور وہ اس وقت پھر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد غافل ہو کر سو نہ جانے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ وہ برکت والے وقت ہی میں غفلت میں پڑے ہیں، وہ برکت والے وقت ہی میں سوئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ شکوہ شکایتیں کہ ہم کام کرتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی۔ تو برکتیں لینے کے لیے برکت دینے والے نبی کا اصول بھی تو اپنانا ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور پھر اس طریقے سے غافل ہو کر کے سویا نہ جائے، بلکہ اپنے کام کے اوپر توجہ دے کر کے اس کام کے پیچھے محنت کی جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمانا یہ دیگر فرائض کی طرح فرض ہے، حلال کمانا یہ دیگر فرائض کی طرح فرض ہے۔ اب جب حلال کمائی کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو وہ کبھی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو یہ بھی حلال ذریعے ہیں اور ان کی بھی اپنی فضیلتیں ہیں۔ باضابطہ میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رزق حلال کی طلب میں ایسی جگہ کھڑا رہا جہاں اس کو کچھ ذلت محسوس ہو رہی ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو کچھ خفت اور محسوس ہو رہی ہے کہ یار میں ایسی جگہ کھڑا ہوں، اب روڈ کے قریب کھڑا ہو کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کو کچھ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یار میں یہاں کھڑا ہو کے بیچ رہا ہوں، مگر وہ رزق حلال کی طلب میں ہے تو وہ جہاں اس کا پیٹ بھرے گا وہاں اس کے گناہ بھی جڑ جائیں گے۔
تو اسلام میں بڑی برکتیں دی گئی ہیں اس چیز کی طرف. تو کہا گیا کہ طلب حلال یہ فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے، مگر جب اس طلب حلال میں نکلتے ہیں نا لوگ، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کے 10 درجے ہیں، اور ان 10 درجوں میں سے 9 درجے کی عبادت رزق حلال کی طلب میں ہے. یعنی آپ محسوس کریں گے اس چیز کو، عبادت کے 10 شعبے، اور 10 شعبوں میں سے 9 شعبے تنہا رزق حلال کی طلب میں. چونکہ حلال ہی سے ذہن حلال بنتا ہے، حلال کھانے ہی سے سوچ و فکر حلال بنتی ہے. وہ نہیں پڑھا آپ نے کہ ایک لقمہ حرام کا ہوتا ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی جی. تو اب یہ 100 درجوں کی عبادت بھی کر لے تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، مگر ادھر رزق حلال کی طلب میں ہے تو ایک رزق حلال اسے 9 درجوں کی عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس کا ذہن لے جاتا ہے، حلال کی طرف ذہن کو مائل کر دیتا ہے. تو اب توجہ رکھنا اس چیز پر کہ طلب حلال فرائض کی طرف فریضہ، اور عبادت کے 10 درجوں میں سے 9 درجوں کی عبادت رزق حلال کی طلب میں. اب جب 9 درجے کی عبادت رزق حلال کی طلب میں ہے تو وہ بندہ کسی بھی ذریعے سے رزق حلال کو طلب کرے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رزق حلال کی جو برکتیں رکھی ہے نا، اس کی 9 درجے کی برکتیں اللہ نے تجارت میں رکھی ہے. یہ کوئی کاروبار کرو، کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح تجارت کرو، اس میں تجارت کی جو رزق کی جو برکتیں ہیں، ان 10 درجوں کی رزق کی برکتوں میں اللہ نے تجارت میں 9 درجے کی برکتیں رکھی. یعنی آپ سنتے چلے جائیں کہ 10 میں سے 9 ہوتے ہوتے سیدھا تجارت کی طرف آ رہا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے خود تجارت فرمائی، سیدنا ابو بکر صدیق نے تجارت فرمائی، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت فرمائی، سرکار غوث العظم دستگیر نے تجارت فرمائی. تو کرنی چاہیے تجارت، برکتیں اس میں. اور جو دیندار تجارت کرتا ہے نا، میں اپنی لائف میں مختصر یہ دیکھ چکا ہوں، اور جن بزرگوں کی زندگی مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو ان میں پڑھ چکا ہوں کہ دیندار آدمی جب تجارت کرتا ہے نا تو دین کو بہت مدد ملتی، بہت مدد ملتی. چونکہ وہ آلریڈی دیندار ہے، وہ کمائے گا تو دین کی مدد کرے گا، وہ کمائے گا تو حلال طریقے پر، وہ اپنے بیوی بچوں کے حلق میں بھی لقمہ ڈالے گا تو خوب احتیاط کے ساتھ. تو وہ خود مطلب پرہیزگار ہیں، پوری نسل کو پرہیزگار تیار کر رہا ہے، اور آگے اس کے مال سے دین کی بھی مدد ہو رہی ہے. کوئی اس کے مال سے حافظ قرآن بن رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، کوئی اس کا قرآن پڑھ کر کے حافظ بن گیا، کوئی اس کی خریدی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے بیان کر کے ہزاروں کو سدھار رہا ہے. تو دیندار بندہ جب تجارت کرتا ہے نا تو اس میں بڑا لطف آتا ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس سلسلے میں چونکہ مجھے ابھی مغرب میں بھی ایک جگہ پہنچنا ہے تو میں کچھ نبوی اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ سے آپ سنیے. ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے. گلہ اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ گلے میں داخل کیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو تر پایا، وہ بھینا تھا اندر سے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بارش سے بھیگ گیا ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بھیگے ہوئے کو تو نے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ اب یہ اوپر کا دیکھ کے کوئی خریدے گا تو بھیگا ہوا بھی تو بیچ دے گا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب سمجھنے والے اس سے سمجھتے چلیں. دوسری جگہ حدیث پاک میں ہے
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السبرۃ من التمر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ڈھیر جس کا وزن معلوم نہ ہو اس کھجور کے بدلے جس کا وزن معلوم ہو بیچنے سے منع کیا۔ یعنی ایک طرف معلوم ہے کہ اتنے کلو ہے اور ایک طرف اندازے سے چلو کوئی بات نہیں بدل رہا، نہیں، سرکار نے منع کیا ہے اس میں کہ اس طرح سے آپ نہ کریں۔ اس سلسلے میں مزید ایک جگہ پر ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ فلا یدعہ حتی یتغیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے لیے ایک جہت سے یعنی ایک سائٹ سے کوئی رزق کھول دے تو اس رزق کو چھوڑے نہیں۔ اس سائٹ سے آپ کو رزق مل رہا ہے نا تو اب اس کو بند نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو کچھ اور بھی کرنا ہے تو دوسرا بھی شروع کر دیں، اس پر کسی اور کو لگا دیں اور یوں اپنے کاروبار کو فروغ دے، اس کو ترقی دے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت عمر سے روایت ہے کہ من اتجر فی شیء ثلاث مرات، کہ جو شخص 3 مرتبہ کسی چیز کی تجارت کرے پھر بھی اس میں کامیابی نہ ملے تو کسی اور تجارت کی طرف چلا جائے، یعنی کوئی دوسری تجارت شروع کر دے۔ 3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی اگر اس کو اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَىٰ غَيْرِهِ، تو اب اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور تجارت وہ شروع کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اصول یہ ملا کہ جہاں سے رزق مل رہا ہے اس کو بند نہ کریں، اور دوسرا اصول یہ ملا کہ 3 مرتبہ ٹرائی کریں ایک ہی درجے سے تجارت کرنے میں، ایک ہی معاملے میں، اور کامیابی نہ ملے تو پھر اس کو بدل دیں، اس کو کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ صحت مند ہے، معذور نہیں ہے تو وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، وہ کسی سے سوال نہ کرے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی جسمانی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے رزق خود طلب کرے اور محنت کرے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے جہاں فرامین ہیں وہاں سرکار نے بعض مقامات پر پریکٹیکل کر کے بھی امت کے سامنے نمونہ رکھا۔ آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ ایک انصاری صحابی نے ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، کچھ مانگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس حاضر کرو، لے کر آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا انہیں کون خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور 1 درہم کی عوض میں خریدتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ایک دوسرے شخص نے عرض کیا حضور میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی وہ دونوں ٹاٹ اور پیالہ وہ دے دیا اور 2 درہم لے لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ 2 چیزیں دے دی اور درہم لے کر کے انصاری کو 2 درہم دے کر ارشاد فرمایا 1 درہم کا گلہ یعنی اناج خرید کر گھر رکھ دو اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ تو 1 درہم کا گلہ خرید کر گھر دیا اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر لائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں بینڈ لگایا، وہ جو دستہ لگانا ہوتا ہے
وہ لگایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور یہاں 15 دن تک نظر نہ آنا۔ کیا بات ہے، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، کیسے طریقے بتائے۔ تو یہ امت کے لیے درس ہے اس میں کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب وہ گئے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے ہیں، 15 دن کے بعد آئے تو ان کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے، سبحان اللہ، 10 درہم، چند درہموں کا انہوں نے کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر دھبا بن کر آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی۔ بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو ان کے ہاتھوں کچھ کھردرے ہو چکے تھے، چونکہ مسلسل کاٹنے کی وجہ سے سرکار نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی اور رزق حلال کی طلب کتنی اہم تھی کہ سرکار نے ان ہاتھوں کو بوسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے پلا بڑا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے تاجروں کو تجارت کے دوران اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات جو ہے نا وہ بہت عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ جھوٹی قسم کھا کر کے سودا بیچنا۔ جی مجھے اتنے میں نہیں پڑا تو میں تمہیں اتنے میں کیسے بیچ دوں؟ جی واللہ باللہ تاللہ اس اتنے میں تو مجھے نہیں پرورتا، مجھے نہیں جچتا کہ میری جو خریداری ہیں وہ نہیں بنتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں قسموں کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے خوب تنبیہ کی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ریپیٹ کی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں خوابوا و خسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ تو سراپا نقصان میں ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا المسبل، ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا، والمنان، اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹ بول کر کے سودا بیچنے والا، کہ نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ اللہ رب العزت انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ تو بہت سخت وعید ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہیں کیا، چیز میں، کپڑے کے تھان میں، اناج میں، گلے میں، کسی بھی چیز میں عیب تھا مگر اس کو ظاہر نہیں کیا اور بیچ دیا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم یزل فی مقت من اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو سرکار نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، بازار لگا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معشر التجار، اے تاجرو، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیہ، تو ساروں نے اپنی گردن اور نگاہیں حضور کی طرف لگا کر کے
لبیک کہا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تاجر قیامت کے دن جھوٹے اٹھائے جائیں گے، جھوٹوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈریں، نیکیاں کریں اور سچ بولیں، وہ پھر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ پھر صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو دوستان محترم، آپ نے دیکھا کہ تجارت کے قرآنی اصول جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو کاش کہ ہر مسلمان تاجر اپنی نگاہ میں رکھیں، اور اسلام نے جو کچھ اس کی تربیت کی تجارت کے حوالے سے اس کے مطابق چلے، اور پھر اس تجارت کی تشریح جو ہمارے نبی نے کی اس کے مطابق چلے، طلب حلال بھی کریں اور طلب حلال کر کے 9 درجوں کی عبادت بھی حاصل کریں، اور طلب حلال میں پھر 9 درجے کی جو برکت ہے تجارت میں وہ کریں، اور پھر تجارت کریں تو جھوٹ نہ بولیں، نہ عیب دار چیز کا عیب چھپا کر کے بیچیں، بلکہ وہ صاف ستھری پاکیزہ تجارت کریں، تاکہ یہ تجارت اس کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت میں نبیوں کی رفاقت اور نبیوں اور صلحاء اور صالحین کا ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ تجارت اس کے لیے آخرت میں بھی نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں تجارت کے ان اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔